صبح کی ہلکی سنہری روشنی آہستہ آہستہ صحن میں اتر رہی تھی۔ نیم کی درخت سے گرتے پتوں کی سرسراہٹ، دور مسجد سے آتی قرآن کی آواز اور کچن میں ابلتی چائے کی خوشبو۔ گھر آج بھی ویسا ہی تھا، مگر ایزل نور کے اندر آج سب کچھ بدل سا گیا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے پاس کھڑی چائے کے کپ میں چمچ گھما رہی تھی، مگر اس کی نظریں کپ میں نہیں تھیں۔ اس کے ذہن میں کل شام کی ایک آواز مسلسل گونج رہی تھی، آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں آپ کتنی مختلف ہیں۔ یا اللہ، اس نے دھیرے سے خود سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آپ پھر سوچ رہی ہیں؟ مہک کی آواز پر وہ چونکی۔ مہک ہاتھ باندھے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں صرف چائے بنا رہی ہوں۔ جھوٹ۔ تم ہر بات میں اتنی یقین سے کیوں بولتی ہو؟ کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ مہک اس کے قریب آ گئی۔ آپ جب پریشان ہوتی ہیں نا تو چمچ ایسے ہی گھماتی رہتی ہیں۔ ایزل چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کپ ایک طرف رکھا۔ کچھ باتیں صرف سوچنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مہک نے ہلکا سا سر ٹیڑھا کیا۔ اور کچھ باتیں دل میں جگہ بنانے لگتی ہیں۔ ایزل نے فوراً اس کی طرف دیکھا، مگر مہک ہنس دی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی، آپ خود ہی گھبرا گئی ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر آج بھی وہی روز کا شور تھا۔ عارم حسب عادت سب سے پہلے بیٹھا تھا اور پراٹھے اپنی پلیٹ میں ایسے رکھ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ سمیٹ رہا ہو۔ اتنا کھاؤ گی تو ایک دن چل نہیں سکو گی، مہک نے کہا۔ کھانے والے چلتے نہیں، چلائے جاتے ہیں۔ یہ فلسفہ تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ بھوک انسان کو دانا بنا دیتی ہے۔ حمزہ اخبار سے نظر اٹھائے بغیر بولا، تمہیں صرف بھوکا بنا رہی ہے۔ سب ہنس پڑے۔ سارا خاموشی سے چائے ڈال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی تھی، مگر آنکھوں میں ایک مستقل اداسی رہتی تھی، ایسی اداسی جو شور میں بھی ختم نہ ہو۔ ایزل خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ آج آپ بہت خاموش ہیں، عارم نے فوراً کہا۔ میں روز ایسی ہی ہوتی ہوں۔ نہیں، آج آپ سن بھی رہی ہیں۔ مہک ہنس دی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ السلام علیکم۔ میر حازم اندر آیا، اور نہ جانے کیوں ایزل کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ میر حازم ہمیشہ کی طرح مکمل سکون کے ساتھ چلتا ہوا آیا۔ لمبا قد، گہری آنکھیں، سنجیدہ چہرہ۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو شور میں بھی خاموش رہتے ہیں، مگر ان کی موجودگی پھر بھی محسوس ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایزل نے خاموشی سے چائے اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لے لیجئے۔ شکریہ۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میر حازم نے آہستہ سے کہا، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ ایزل چونکی۔ جی، ابھی کر لوں گی، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ جملہ بہت عام تھا، مگر اس کے لہجے نے عجیب سی نرمی تھی۔ ایزل نے پہلی بار محسوس کیا، میر حازم کبھی زیادہ نہیں بولتا، مگر جب بولتا ہے تو دل دیر تک خاموش رہتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے تم لوگ میرے بغیر اداس تھے۔ کاویان کی آواز کے ساتھ ہی ماحول بدل گیا۔ وہ اندر آیا، ہمیشہ کی طرح بے تکلف، زندہ، مسکراتا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی، ایسی کشش جو پہلی نظر میں انسان کو متوجہ کر لے۔ ہم بہت سکون میں تھے، مہک نے فوراً کہا۔ تمہارے چہرے پر تو سکون کبھی نہیں ہوتا، وہ ہنسا۔ پھر اس کی نظر ایزل پر جا کر رک گئی، اور اس بار وہ نظر فوراً نہیں ہٹی۔ آج واقعی بہت خاموش ہیں آپ، ایزل نے نظریں پلیٹ پر رکھیں۔ میں ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہوں۔ نہیں، کاویان کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آج آپ کہیں اور ہیں۔ یہ جملہ ہلکا تھا، مگر سیدھا دل پر لگا۔ سب لان میں چلے گئے تھے۔ سارا برآمدی کی سیڑھی پر بیٹھی تھی۔ حمزہ اس کے قریب آ کر رکا۔ آج پھر کتاب صرف ہاتھ میں ہے؟ سارا ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ہر بار پکڑ لیتی ہیں، کیونکہ تم ہر بار چھپانے کی کوشش کرتی ہو۔ وہ خاموش ہو گئی، چند لمحوں بعد دھیرے سے بولی، کچھ باتیں اگر کہہ دی جائیں نا تو ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ حمزہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اور کچھ باتیں نہ کہی جائیں تو انسان اندر سے خالی ہونے لگتا ہے۔
سارا کی آنکھیں ایک لمحے کو جھک گئیں۔ لان میں سب کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر ایزل کو آج عجیب سا شور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ درخت کے قریب کھڑی تھی، ہوا بار بار اس کی بال چہرے پر لا رہی تھی۔ آپ ہمیشہ یہاں آ کر کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں؟ کاویان اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیونکہ یہاں سکون ہوتا ہے۔ یا آپ لوگوں سے بچتی ہیں؟ لوگ تھکا دیتے ہیں۔ کاویان مسکرایا۔ اور کچھ لوگ؟ ایزل نے اسے دیکھا۔ کچھ لوگ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کاویان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر مجھے خوش ہونا چاہیے؟ برآمدے کے ستون کے ساتھ کھڑا میر حازم خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آج بھی کچھ نہیں تھا، مگر دل کے اندر پہلی بار ہلکی سی چبھن تھی۔ وہ کبھی حسد کرنے والا انسان نہیں تھا، مگر آج کاویان کا ایزل کے قریب کھڑا ہونا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور شاید یہی بات اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اگر تم نے دوبارہ گیند میری طرف پھینکی نا تو میں جا رہی ہوں، مہک نے غصے سے کہا۔ عارم ہنس پڑا۔ تم ہر بار یہی کہتی ہو، کیونکہ تم ہر بار تنگ کرتے ہو۔ تو کیا کروں؟ تمہیں غصہ آتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ مہک ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ فضول باتیں مت کرو۔ عارم نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا، اور نہ جانے کیوں وہ چند لمحے خاموش رہ گیا۔ شام آہستہ آہستہ صحن میں اتر رہی تھی۔ آسمان ہلکا نارنجی ہو گیا تھا۔ ایزل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر ایک اجنبی انسان کی چند باتیں اتنا اثر کیوں چھوڑ رہی تھیں؟ کاویان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ایزل نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیشہ اتنی دور کیوں رہتی ہیں؟ میں دور نہیں رہتی۔ پھر قریب کیوں نہیں آتی؟ ایزل خاموش ہو گئی۔ کاویان نے دھیرے سے کہا، آپ کو شاید اندازہ نہیں، کچھ لوگ آپ کے قریب آ کر خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ ایزل پہلی بار نظریں ہٹا لی۔ ایزل نے نظریں جھکا لیں۔ ہوا پہلے سے کچھ ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں عجیب سی گرمی اتر رہی تھی۔ وہ کبھی ایسی نہیں تھی، لوگوں کی باتیں سن کر الجھ جانے والی یا چند جملوں کو دل میں اتار لینے والی۔ پھر کاویان کی باتیں اس کے ذہن میں کیوں رہ جاتی تھیں؟ آپ پھر سوچنے لگی؟ ایزل چونکی۔ کاویان اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ہر بات اتنی غور سے کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ کچھ لوگ سرسری باتوں کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ ایزل کچھ بول نہ سکی۔ اسی لمحے ایزل، میر حازم کی آواز آئی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون، مگر آنکھیں آج کچھ زیادہ خاموش تھیں۔ امی بلا رہی ہیں۔ جی، ابھی آئی۔ ایزل فوراً سیدھی ہوئی، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھی، کاویان کی دھیمی آواز اس کے پیچھے ابھری۔ آپ واقعی ہر بار چلی جاتی ہیں؟ میر حازم کی نظریں ایک لمحے کو سیدھی اس پر اٹھیں، اور پہلی بار اس خاموش آدمی کی آنکھوں میں ہلکی سی سختی اتری۔ ایزل کمرے میں آئی تو دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر چند لمحے کھڑی رہی۔ آخر اسے کیا ہو رہا تھا؟ میر حازم کی خاموشی، کاویان کی باتیں، اور اس کی اپنے دل کی بے ترتیبی۔ وہ ہمیشہ اتنی الجھی ہوئی نہیں رہتی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سارا دروازے پر کھڑی تھی۔ ایزل نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ہاں، کیوں؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ ایزل ہلکا سا مسکرائی۔ اتنا ظاہر ہو رہا ہے؟ سارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، جو لوگ دل میں بہت کچھ رکھتے ہیں نا، ان کی خاموشی بدل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر آ گئی، اور ایزل پہلی بار اپنی ہی خاموشی سے ڈر گئی۔ رات کا کھانا تیار ہو رہا تھا۔ کچن میں سب کی ہلکی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سارا پلیٹیں رکھ رہی تھیں جب حمزہ اس کے قریب آ کر رکا۔
تم آج پھر کھوئی ہوئی ہو؟ سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہوں۔ نہیں، حمزہ کی آواز نرم تھی۔ آج تم کہیں اور ہو۔ سارا خاموش ہو گئی، پھر چند لمحوں بعد دھیرے سے بولی، کبھی کبھی انسان کسی بات کو خود سے بھی چھپانے لگتا ہے، اور کیا وہ بات ختم ہو جاتی ہے؟ سارا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ دل میں اور گہری اتر جاتی ہے۔ حمزہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کچھ رشتے شور سے نہیں بنتے، صرف سمجھ لینے سے بن جاتے ہیں۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ عارم ہمیشہ کی طرح باتوں میں مصروف تھا۔ میں قسم سے کہہ رہا ہوں، اگر میں اس گھر کا سربراہ ہوتا نا، تو گھر 2 دن میں تباہ ہو جاتا، مہک نے فوراً کہا۔ سب ہنس پڑے۔ تمہیں میری قابلیت سے مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ موجود نہیں۔ عارم نے ڈرامائی انداز میں دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ لڑکی ایک دن مجھے مار دے گی۔ اتنی اہمیت مت دو خود کو۔ ہنسی دوبارہ پھیل گئی، مگر اس شور کے درمیان میر حازم کی نظریں بار بار ایزل کی طرف اٹھ رہی تھیں، اور ہر بار وہ کاویان کو اس کے قریب دیکھ لیتا۔ یہ احساس نیا تھا، اور اسے بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب صحن میں آ گئے۔ رات کی ہوا نرم تھی، آسمان پر چاند ادھورا تھا مگر روشن۔ ایزل درخت کے پاس کھڑی تھی جب کاویان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ واقعی عجیب ہیں۔ ایزل نے اسے دیکھا۔ یہ تعریف ہے؟ بہت بڑی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ جانتی ہیں، لوگ خوبصورت چہروں کو فوراً پسند کر لیتے ہیں۔ ایزل خاموش رہی۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ اس کی آواز اب پہلے سے دھیمی تھی، اور جب وہ سمجھ آ جائے نا، تو پھر دل کہیں اور نہیں جاتا۔ ایزل کا دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ دور میر حازم خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کچھ کھینچ لیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ چہرہ اب بھی پرسکون تھا، مگر اندر شدید بے ترتیبی تھی۔ رات کافی ہو گئی ہے، اس کی آواز اچانک ابھری۔ ایزل چونکی۔ جی؟ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، اندر چلیں۔ یہ جملہ عام تھا، مگر انداز نہیں۔ کاویان نے اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میر حازم کی نظریں سیدھی اس پر اٹھیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کچھ لوگوں کا خیال رکھنا عادت بن جاتا ہے۔ ایزل کا دل عجیب طرح دھڑکا، اور کاویان پہلی بار خاموش ہوا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ایزل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ ہوا پردے ہلا رہی تھی، مگر اس کے اندر آج عجیب سا شور تھا۔ کاویان کی باتیں، میر حازم کا انداز، اور وہ جملہ، کچھ لوگوں کا خیال رکھنا عادت بن جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پہلی بار میر حازم کی خاموشی اسے محسوس ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھا کاویان خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں نہیں۔ وہ سمجھدار تھا، اتنا کہ نظروں کے بدلتے زاویے پہچان سکے۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، دلچسپ، بہت دلچسپ۔ مگر اس کے دل کے اندر کہیں ہلکی سی چبھن اتر چکی تھی۔ مہک صحن میں کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی جب عارم اس کے قریب آیا۔ تم آج خاموش کیوں ہو؟ ہر وقت بولنا ضروری ہے؟ تمہارے لیے تو ہے۔ مہک ہنستی، پھر چند لمحوں بعد آہستہ سے بولی، عارم، اگر ایک دن سب بدل جائے تو؟ وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ مگر عارم پہلی بار اس کے لہجے میں چھپی فکر سن چکا تھا۔
رات مکمل خاموش ہو چکی تھی۔ گھر ویسا ہی تھا، وہی لوگ، وہی رشتے، وہی دیواریں، مگر دل اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ کسی کے دل میں پہلی بار بے چینی اتری تھی، کسی کے دل میں پہلی بار کسی کی آواز رہ گئی تھی، اور کسی کے دل میں خاموش محبت آہستہ آہستہ جاگنے لگی تھی۔